نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے لائق و زیبا ہے. وہی ہم سب کا مالک، قابض و مدبر ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. دعائے مغفرت ہو اہل بیت کے لیے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کے لیے. محترم سامعین اور پردہ نشین خواتین، یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے. اسلامی کیلنڈر کے حساب سے یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے. رجب کی فضائل میں سے صرف یہی ایک فضیلت ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ شمار کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے، 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے بنائے. ان میں 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم. یہ 3 مہینے لگاتار آتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا ایک الگ سے مہینہ ہے، وہ رجب کا مہینہ جو جمادی الاخر اور شعبان سے پہلے آتا ہے. یہ اس کی فضیلت ہے. حرمت والے کی فضیلت یہ ہوتی ہے کہ اس میں بندے کو چاہیے کہ اللہ سے قریب ہو، نیک کام کرے، گناہوں سے بچے. خصوصاً اس میں ظلم و زیادتی سے، جنگ و جدال سے اپنے آپ کو بچائے. یہ اس کی فضیلت ہے. لیکن عوام میں رجب کے تعلق سے بہت سی بدعات پائی جاتی ہیں، بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، بہت سے احادیث بیان کیے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ رجب شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے. شعبان اللہ کے رسول نے فرمایا میرا مہینہ ہے، اور رمضان میرے امتیوں کا مہینہ ہے. یہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے یہ ضعیف روایت ہے، ضعیف حدیث ہے. اور بھی رجب کے تعلق سے یہ باتیں ہوتی ہیں کہ اس میں مخصوص روزے رکھے جاتے ہیں، مخصوص عبادتیں اس مہینے میں کی جاتی ہے. اس کے آنے والے جمعرات کو روزہ رکھا جاتا ہے، جو کہ احادیث سے ثابت نہیں ہے. بعض روایتوں میں تو اسے موضوع قرار دیا گیا. موضوع یعنی من اپنی جانب سے بنا کر پیش کرنا، من گھڑت روایتیں بیان کرنا. رجب کے تعلق سے خصوصی طور پر ایسا کیا جاتا ہے. اور خصوصاً
شب معراج منائی جاتی ہے، رجب میں شب معراج بھی منائی جاتی ہے 27ویں رجب کو، جبکہ احادیث میں ہم دیکھتے ہیں معراج کا واقعہ تو برحق ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا، احادیث میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے رسول کو ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی، لیکن کہیں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ اس رات کو جاگنا ہے، جاگنے والی رات بنانا ہے، اس رات میں خاص عبادتیں بجا لانا ہے، اور شب معراج کے بعد دوسرے دن کا روزہ رکھنا ہے، یہ روایتیں احادیث میں نہیں ملتی، جبکہ جو خاص شب معراج کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اس میں بھی اختلاف ہے کہ اللہ کے رسول کو جو معراج کرائی گئی وہ کون سے سال کرائی گئی، اس میں اختلاف ہے، کون سے مہینے میں کرائی گئی۔ کہتے ہیں کہ ہجرت سے 1 سال قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، اور ربیع الاول میں معراج کرائی گئی، نہ کہ رجب کے مہینے میں۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ رجب میں معراج کرائی گئی، اور بعض روایتوں میں یہ چیز آتی ہے، لیکن کہیں بھی یہ ذکر نہیں ملتا کہ اس رات کو جاگنا ہے، اس رات میں عبادتیں کرنا ہے، اس کے دن کا روزہ رکھنا ہے، صحیح احادیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ تو اگر آدمی اس مخصوص رات کو اپناتا ہے، اس میں عبادتیں بجا لاتا ہے، تو گویا بدعتی کام کر رہا ہے، بدعت والا کام کر رہا ہے۔ بسا اوقات لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ نیک کام ہے، رات میں جاگنا، عبادت کرنا اتنا اچھا کام ہے، نیک کام ہے، لیکن ہاں نیک کام ہے، لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے اس پر؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کا؟ کیا اللہ کے رسول نے شب معراج کو جاگ کر عبادت کی ہے؟ کیا صحابہ کرام نے شب معراج کو جاگا ہے؟ احادیث میں کہیں اس کا ذکر ملتا ہے، کہیں ہمیں ذکر نہیں ملتا۔ تو ان بدعتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور خصوصاً رجب کے مہینے میں رجب کے کنڈے کہ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک مشہور امام، اپنے وقت کے امام گزرے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شجرے سے نسب نامے میں ان کا نام آتا ہے، یعنی گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ان کا نسب ملتا ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ مشہور امام گزرے ہیں، لیکن ان کی طرف منسوب بعض روایتیں کی جاتی ہے کہ انہوں نے یہ وصیتیں کی ہیں، انہوں نے رجب کے کنڈے کرنے کا حکم دیا ہے، انہوں نے اپنے نام پر نذر و نیاز کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ نذر و نیاز، نظر ماننا ایک عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کے لیے بجا لائی جائے گی، غیر اللہ کے لیے عبادت نہیں ہوتی، جبکہ نذر و نیاز غیر اللہ کے نام پر ہو رہے ہیں، حضرت جعفر کے نام سے نذر و نیاز مانی جا رہی ہے، جو کہ یہ شرکیہ کام ہے۔ تو یہ وصیتیں، ان کے وصیت ہے، فلاں کا قول ہے، اس طرح کی باتیں کہہ کر لوگوں کو دین سے پھیرا جا رہا ہے، لوگوں کو بدعت کی طرف مائل کیا جا رہا ہے، دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں ہمیں چاہیے کہ صحیح تعلیمات کو ہم حاصل کریں، قرآن و حدیث میں ہمیں کس چیز کا ہمیں ذکر مل رہا ہے ہمیں اسے دیکھیں۔ تو رجب کے تعلق سے صحیح بات اتنی ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں اللہ کی عبادتیں بجا لانا ہے، حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہے، اور اس کا احترام کرنا ہے، لڑائی جھگڑے نہیں کرنا ہے۔ محترم حاضرین، جیسا کہ مشہور ہے کہ رجب کے مہینے میں معراج کرائی گئی، تو اس کا اصل کیا واقعہ ہے؟ میں مختصر طور پر معراج کا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کروں، اور اس سے جو عبرتیں حاصل ہونے والی، جو نصیحتیں حاصل کرنا ہے، ان چیزوں کو بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک رات جب میں سو رہا تھا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، اور انہوں نے مجھے اٹھایا اور میرا سینہ چاک کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو 2 مرتبہ کھولا گیا۔ ایک بچپن میں جب اللہ کے رسول 4 سال کے تھے، اس وقت آپ کے سینے کو چیر کر آپ کا دل نکالا گیا، اور ایک معراج سے پہلے جب معراج کرائی گئی، اس دن بھی، اس رات بھی جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سینے کو چاک کیا، اور آپ کے دل کو نکالا گیا، سونے کی تش میں رکھا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اس میں ایمان و حکمت کی باتیں اس میں رکھی گئیں، پھر آپ کے سینے میں رکھ کر اسے بند کر دیا گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد میرے پاس جبرائیل علیہ السلام نے ایک براق نامی سواری لائی، ایک سواری لائی جس کا نام براق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی تھی، اور اس کو سفید رنگ کا جانور تھا، اور اس پر زین کسی ہوئی تھی، لگام لگائی ہوئی تھی، اور لگام کی نکیل جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ اور جب وہ میرے پاس لائی گئی
تو جب مجھے اس پر حکم ہوا کہ میں اس پر بیٹھوں تو بدکنے لگا، براق بدکنے لگا، ہلنے لگا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے براق، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ معزز ہستی ہے، آج تک تیرے اوپر کوئی ایسی سواری نہیں ہوئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ براق پسینہ پسینہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار کیا گیا۔ آپ نے فرمایا اس کی رفتار جہاں اس کی نگاہ ہوتی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا، یہ اس کی رفتار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ مجھے مکہ سے بیت المقدس لے جایا گیا، مسجد اقصی کی طرف لے جایا گیا۔ اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سبحان الذی اسری بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی، جس کے اطراف ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اپنی نشانیاں کچھ بتلائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا معراج الگ ہے، اسرا الگ ہے۔ اسرا کہتے ہیں رات میں چلنے کو، جو اللہ کے رسول مکہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی جو گئے ہیں اسے اسرا کہا جاتا ہے۔ پھر مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کی جو سیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی ہے اسے معراج کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ آپ نے فرمایا میں نے راستے میں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے میرا گزر ہوا، میں نے دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنے، معراج کا جتنا جو بھی واقعہ بیان ہو رہا ہے، جو بھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، صحیح احادیث کی روشنی میں چیزیں بیان ہو رہی ہیں، اور اس میں جو باتیں ہیں وہ تمام باتوں کا تعلق غیب سے ہے۔ ہماری عقل میں وہ چیزیں آنے والی نہیں ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان رکھیں اس چیز پر، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، گرچہ کہ ہمارے عقل میں وہ چیز آئے یا نہ آئے، لیکن ہمیں یہ حکم ہوا ہے کہ ہمیں وہ ایمان لائیں۔ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، اللہ نے اپنے نبی کو معراج کرایا، اللہ تعالیٰ نے نبی کو مشاہدات کرائے۔ یہ تمام چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ ہم انہیں سنیں، ہم اس پر ایمان لائیں، ہم اسے برحق سمجھیں، تصدیق جانیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی لے جایا گیا۔ وہاں جبرائیل علیہ السلام نے براق کو باندھا ایک پتھر سے، جہاں پر آپ نے فرمایا انبیاء اکرام بھی یہیں پر اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی لے جایا گیا۔ آپ نے دیکھا وہاں تمام انبیاء اکرام موجود ہیں۔ تمام انبیاء اکرام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا گیا، آپ نے نماز پڑھائی، آپ نے تمام انبیاء اکرام کی وہاں امامت فرمائی، آپ نے نماز پڑھائی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے دو پیالے لائے گئے، ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب تھی، تو میں نے دودھ والے پیالے کو اٹھایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو فطرت کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھاتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے پھر معراج کرایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے معراج لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ تھاما، پہلے آسمان کی طرف گئے، وہاں دروازہ کھٹکھٹایا گیا، معلوم ہوا آسمان میں بھی دروازے ہیں، آسمان کے دروازے ہیں، وہ ہر ایک کے لیے نہیں کھولتے۔ پھر وہاں کھٹکھٹایا گیا، وہاں پوچھا گیا کون ہے؟ جبرائیل نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھنے میں فرشتوں نے پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے، کیا انہیں حکم ہوا ہے کہ یہاں آئیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ پھر اس کے لیے فرشتوں نے کہا مرحبا بکم، تمہارا آنا مبارک ہو، تمہارا استقبال ہے۔ پھر دروازے کھولے گئے، وہاں فرشتوں نے آپ سے ملاقات کی۔ تو یہ ہر آسمان میں اسی طرح ہوا، سوال و جواب کا سلسلہ ہر آسمان پر چلا ہے۔ تو وہاں پہلے آسمان پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ جبرائیل نے کہا یہ تمہارے باپ آدم، انہیں سلام کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے جواب میں کہا نیک بیٹے، نیک نبی کے آنا مبارک ہو، آپ کا آنا مبارک ہو، یعنی آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں کچھ سائیں ہیں، کچھ روحیں ہیں، وہ جب سیدھے جانب دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں جانب جب دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان کے سیدھے جانب ان کے اولاد کی نیک روحیں ہیں، اور بائیں جانب یعنی جہنمیوں کی روحیں رکھی ہوئی ہیں،
جب وہ ان بندوں کو دیکھتے ہیں، اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں جہنمیوں کو، تو رونے لگ جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام سے ملاقات کی۔ وہاں دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ تمام انبیاء نے آپ کا استقبال کیا، مرحبا کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدھا حسن عطا فرمایا، حسن کا وافر مقدار اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ پھر وہاں سے چوتھے آسمان پر مجھے لے جایا گیا۔ وہاں میں نے ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، پھر انہوں نے بھی آپ کو مرحبا کہا۔ پھر وہاں سے پانچویں آسمان پر آپ کو لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ انہوں نے بھی گرم جوشی سے آپ کا استقبال کیا۔ جب وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر جانے لگے، موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بعد ایک نوجوان کو، ایک خوبرو کو نبی بنایا ہے، اور اس نبی کے جو پیروکار ہیں، اس کے جو امتی ہیں، میری امتیوں سے زیادہ جنت میں داخل ہونے والی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا۔ تو ساتویں آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ بیت المعمور کیا ہے؟ وہ ساتوں آسمان کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، عبادت خانہ ہے، جو جس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتوں کا عبادت خانہ ہے، کہ وہاں فرشتے داخل ہوتے ہیں، روزانہ 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جب وہ نکلتے ہیں تو دوبارہ ان کی باری نہیں آتی، اتنی تعداد میں وہاں فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں۔ تو گویا جس طرح بیت اللہ کی روئے زمین پر جو حرمت ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر بیت المعمور کی وہ حرمت ہے۔ اور سیدھا کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے، اگر وہ گرے تو خانہ کعبہ پر گرے۔ تو اس طرح وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر وہاں سے بیت المعمور سے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا ایک ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک درخت کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی کیفیت بیان فرمائی۔ میں نے دیکھا کہ اس سے جو پھل اس کے لگتے ہیں مٹکوں کے مانند ہوتے ہیں، اور اس کے جو پتے ہیں ہاتھی کے کانوں کے برابر ہیں، اور اس پر ایک چیز چھا جاتی ہے، ایک تجلی اس پر ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر ایک تجلی چھا جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایسا خوبصورت منظر وہاں ہوتا ہے کہ مخلوق میں سے کوئی اس کا حسن بیان نہیں کر سکتی۔ پھر وہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ گئے۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب یہاں سے آپ کو آگے تنہا بڑھنا ہے۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں سے آسمان سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو احکام نازل ہوتے ہیں وہیں سے نازل ہوتے ہیں۔ بندوں کے جو اعمال پیش ہوتے ہیں، فرشتوں کی جہاں تک پہنچ ہوتی ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے، وہیں سے احکام لیے جاتے ہیں اور دیے جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی آگے بڑھنے کا حکم ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام اب یہاں آپ کے ساتھ یہاں تک تھا، یہاں سے اللہ کے رسول اکیلے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس سے آگے بڑھا، میں نے قلموں کی سرسراہٹ کو میں نے سنا، وہاں قلموں کے چلنے کی آواز کو میں نے سنا، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لکھتے ہیں۔ پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہم کلام ہوا، اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان میں بلا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، آپ سے بات چیت کی۔ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے۔ بعض لوگ جذبات میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ یہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، جبکہ دیکھا نہیں ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں نور ہی نور تھا، میں کہاں سے دیکھ پاتا، نور انا را۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا؟
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں تمہارے اس سوال سے میرے رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں، بندہ کیسے دیکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ تو پھر بات چیت ہوئی، پھر وہاں ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں وہاں دیکھا۔ آپ بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا ان کے 600 پر تھے اور سبز رنگ کا ریشمی لباس و زیب تن کیے ہوئے تھے، اور ان کے بازوؤں سے یاقوت گر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیفیت ان کی بیان فرمائی۔ پھر وہیں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی، بیت المقدس سے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے۔ یہ مختصر سا واقعہ معراج کا واقعہ ہے، لیکن یہ معراج کا واقعہ ہوا کیوں؟ اس کی جو حکمتیں ہیں، اس سے جو دروس ہمیں لینا ہے، جو اس سے سبق ہمیں لینا ہے، میں نے تو مختصر طور پر آپ کے سامنے واقع معراج کو بیان کیا ہے۔ یہاں اہل علم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو معراج کا جو دیدار کرایا، معراج کی جو سیر کرائی، اس کی کئی حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں میں دعوت کا کام کرتے تھے، لیکن مکے والے آپ کی دعوت کا انکار کیے، آپ کو دھتکار دیے، آپ کو ستانے لگے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے طائف کا سفر کرتے ہیں، طائف میں جا کر دعوت دیتے ہیں، وہاں کے لوگ بھی آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، اور وہاں آپ کو ستایا جاتا ہے، آپ پر پتھر برسائے جاتے ہیں، لہو لہان کیا جاتا ہے۔ جب اللہ کے رسول طائف سے بھی مایوس ہو کر لوٹتے ہیں، یہاں آتے ہیں تو آپ کے چاچا ابو طالب، جس کے گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک گزارے تھے، وہ آپ کے چاچا ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ چچا ابو طالب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ مدد کرنے والے، دشمنوں کا مقابلہ کرنے والے، وہ کہتے تھے کہ پوری جماعت مل کر بھی محمد کے پاس نہیں پہنچ سکتی، اس سے پہلے انہیں میری لاش پہ سے گزرنا پڑے گا۔ یہ آپ کے مددگار معاون تھے، آپ کے چچا ابو طالب۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول کے پاس جائیں یا آپ کو ستائیں، آپ پر ظلم کریں۔ پھر اسی دوران ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ آپ کی وفادار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول پر سب سے پہلے ایمان لانے والی، آپ کا ساتھ دینے والی، آپ کے مشن میں آپ کی معاون، آپ کی مددگار تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی بھی انتقال کر جاتی ہے۔ ایسے میں اللہ کے رسول بہت زیادہ رنجیدہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ غمزدہ ہوتے ہیں کہ مشرکین کی طرف سے دھتکارے جا رہے ہیں۔ اب مشرکین کا بھی ظلم بڑھ چکا ہے، روک کوئی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا ہے، آپ کے لیے زمین تنگ کر دی جا رہی ہے، طائف والے آپ کو دھتکار رہے ہیں، یہاں آپ کے چچا کا انتقال ہوا ہے، یہاں آپ کی بیوی کا انتقال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ ہوتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ جب زمین والے آپ کو دھتکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں پر آپ کا استقبال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے، فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا۔ جب زمین والے آپ کو ستانے لگے، جب دکھ کے بادل آپ پر چھائے ہوئے تھے، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کے ذریعے آپ کے حوصلے میں اللہ تعالیٰ نے اضافہ فرمایا، آپ کے اعتماد میں، آپ کے توکل میں، آپ کے اطمینان قلب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کرائی۔ تو سب سے اہم حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے قرب کی لذت عطا فرمائی۔ بندہ جب رب سے قریب ہوتا ہے، اسی لیے جو کہتے ہیں کہ معراج کیا ہے، مومن کے لیے معراج کیا ہے، نماز ہے۔ نماز مومن کا ایک معراج ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ بات کرتا ہے، جس سے اس کے دل کو سرور ملتا ہے، اس سے اس کے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، تمام پریشانیاں وہ بھول جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا، اسی لیے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی، جس کے اطراف اللہ تعالیٰ نے برکت دے رکھی ہے۔ تو یہ ایک حکمت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسجد حرام کا ذکر فرمایا، مسجد اقصی کا ذکر فرمایا ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا کہ اس وقت جبکہ مسجد حرام پر مشرکین مکہ کا قبضہ تھا اور مسجد اقصی پر عیسائیوں کا قبضہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اشارتاً فرما دیا کہ اب ایک دور آئے گا، یہاں مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی، توحید کا پرچم یہاں لہرائے گا اور یہاں شرک کا خاتمہ ہو جائے گا۔ فتح مکہ ہوا، معراج کے بعد فتح مکہ ہوا،
اور مسجد اقصی بھی مسلمانوں کے قبضے میں آئی۔ تو یہ ایک حکمت بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح دین اسلام کا غلبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی گئی، تو گویا اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اب دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہے، یہودیوں پر غالب ہے، عیسائیوں پر غالب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کی امامت کروا رہے ہیں، گویا تمام انبیاء کرام ایک ہی سرچشمے سے نکلے ہیں، تمام انبیاء کرام آپس میں بھائی ہیں، ان کا دین ایک ہے، ان کی توحید ایک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان فرمائی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی کہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، انبیاء کا سلسلہ آپ پر ختم ہو رہا ہے، دین اسلام کی تکمیل آپ پر ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی اس میں بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروائی گئی، اس میں سب سے اہم چیز جو ملی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ نماز کا تحفہ تھا، کہ ہر چیز، ہر عبادت کا حکم اللہ تعالیٰ نے زمین پر آپ کو دیا ہے۔ روزہ رکھنے کا حکم ملا ہے، زمین پر ملا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ملا ہے، زمین پر ملا ہے، حج ادا کرنے کا حکم ملا ہے، وہ بھی زمین پر ملا ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساتوں آسمان پر بلا کر یہ حکم دیا ہے۔ اور اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 وقت کی نماز فرض کر دی، ایک دن میں 50 وقت کی نماز فرض کر دی۔ جب میں وہ لے کر آ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام مجھ سے ملے، پوچھنے لگے کہ کیا ملا ہے؟ میں نے کہا نمازوں کا حکم ملا ہے، 50 نمازوں کا حکم ملا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی ایک قوم کا نبی رہ چکا ہوں، میں جانتا ہوں، مجھے تجربہ ہے کہ قوم اتنی استطاعت نہیں رکھ پائے گی، لہذا آپ جائیے تخفیف کا سوال کیجیے، نمازوں میں کمی کا سوال کیجیے۔ اللہ کے رسول پھر دوبارہ جاتے ہیں، پھر دوبارہ 10 نمازیں کم ہو جاتی ہیں، پھر آتے ہیں، پھر وہی سوال و جواب ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر تخفیف کا سوال کرتے ہیں، جائیے دوبارہ جائیے اور پھر نمازوں میں کمی کا سوال کیجیے اپنے رب سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، پھر 10 نمازیں کم ہوتی ہیں، اسی طرح ہوتے ہوتے یہاں تک کہ 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی کہا کہ ابھی بھی جائیے اور تخفیف کا سوال کیجیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح مجھے شرم آ رہی ہے، بار بار میں اپنے رب کے پاس جاؤں، نمازوں میں تخفیف کرواؤں، اس سے مجھے شرم آ رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اعلان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ندا آئی ہے کہ میری بات بدلنے والی نہیں ہے، 5 نمازیں تو 5 ہیں، لیکن اگر کوئی اس کی پابندی کرتا ہے تو میں اس سے ثواب 50 نمازوں کے برابر دوں گا، ایک نماز 10 کے برابر ہوگی۔ 5 نماز اگر کوئی پڑھتا ہے، دن میں 5 وقت نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 50 نمازوں کے برابر اجر لکھ دے گا۔ تو یہ سب سے اہم چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے، لہذا ہمیں اس کی پابندی کرنا چاہیے، جو اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ چیز فرض کر دی ہے، اور دوسرے اور بھی تحفے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، کہ اس میں سے دوسری چیز یہ بھی تھی کہ آپ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں مجھے وہاں ملی، وہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ عطا فرمائی۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے کہ آدمی اگر اس کا اہتمام کر دے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تیسرا جو تحفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ملا وہ یہ کہ میرے امت کی ہر اس شخص کی مغفرت ہوگی جو شرک نہیں کرے گا۔ تو اس سے توحید کی اہمیت معلوم ہوئی کہ بندہ اگر توحید پر قائم رہے، شرک سے اپنے دامن کو بچائے، تو اللہ تعالیٰ توحید کے ذریعے اس کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس دیکھیں، شرک ایسی قباحت والا جرم ہے کہ اگر آدمی شرک میں ڈوب جائے، شرک میں پڑ جائے، نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی۔ تو یہ 3 تحفے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے۔ اس طرح اور بھی باتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی بھی سیر کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے مناظر بیان کر کیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت جیسی عظیم نعمت کوئی اور نہیں دیکھی، لیکن اس کا طلبگار ہے کہ سو رہا ہے، اور میں نے جہنم جیسی بھیانک چیز بھی میں نے نہیں دیکھی، وہاں کے مناظر میں نے نہیں دیکھے، لیکن اس سے ڈرنے والا بھی سو رہا ہے۔
تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلا رہے ہیں جنت کی طرف دوڑنے والوں کو، جنت کو حاصل کرنے والوں کے لیے ترغیب دلا رہے ہیں کہ سونا نہیں ہے، غفلت کرنا نہیں ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے، اور جہنم سے ڈرنے والوں کو خوف دلایا جا رہا ہے کہ جہنم بہت بھیانک جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے، آدمی اپنے آپ کو اس سے بچائے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے دنیا میں رہتے ہوئے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔